نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے خاص ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، جو ہمیشہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم کیوں نہ ان وظائف کے ذریعے سے اور اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ سے مانگیں؟ ہم کیوں خود اللہ سے نہیں مانگتے؟ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنے رب کو نہیں بتاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو ہی بتانا چاہیے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، گھر میں کوئی فساد ہے، جھگڑا ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے اللہ سے مدد مانگیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز پنجگانہ کوشش کریں، ادا کیا کریں۔ اور اس وظیفے کو جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر آ جائیں، یا جائے نماز پر بیٹھے رہیں، یا مسجد میں بیٹھے رہیں، تو 313 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیات پڑھنی ہے۔ یہ لفظ جو قرآن پاک کے ہیں یہ بڑی تاثیر والے ہیں، بڑی پاور والے ہیں۔ یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود ابراہیمی پڑھ کر 313 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے: ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب یہ وظیفہ آپ مکمل پڑھ لیں، 313 مرتبہ، آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، رشتوں کی بندش ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، گھر آباد نہیں ہوتا، جھگڑے ہیں، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور